الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، محترم خواتین، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ اور میں دونوں مل کر دعا کریں کہ اس مبارک محفل میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ سے وہ کچھ عرض کروں جو میرے اندر کی دنیا کے تاثرات ہیں۔ میں جو کچھ عرض کروں آپ بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت نبوی کی محفل میں ہم سب کی حاضری بھی بلا شبہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما توفیقی الا باللہ، کہ بندے جو اچھا کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ میں دورے کے اوپر کراچی سے باہر تھا، تقریباً 3 ملکوں کا میں نے دورہ کیا، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی، اور ان کے بڑے بڑے شہروں میں تقریباً صحیح یاد نہیں 12-14 شہروں میں، یوں کہیے کوفستان میں اذان دے آیا ہوں۔ جتنے میرے بس میں تھا میں نے اس پر عمل کیا، باقی اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روشن ہو، اور یہ روشنی جو میں وہاں چھوڑ آیا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اضافہ ہو، اور امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم حضرات بھی دین کی روشنی سے منور ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا کردار اور مسلمان کا عمل مثالی ہو۔ اس لیے کہ جب اسلام کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا کردار زیر بحث آتا ہے۔ ہم جب کسی کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلام کے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ مل کر اللہ کی وحدانیت کے اقرار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اخلاق حسنہ پر عمل کریں، تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ جب مسلمانوں کی زبونحالی یا یوں کہیے کہ منافقت کا تذکرہ غیر مسلموں کے سامنے آتا ہے تو وہاں جو بھی کچھ کہا جاتا ہے وہ سن کر سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک انگریز نے مجھ سے سوال کیا تنزن کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ بتائیے مجھے کون سا مسلمان کریں گے؟ دیوبندی مسلمان کریں گے، بریلی مسلمان کریں گے، شیعہ کریں گے یا سنی کریں گے؟
آپ مجھے کون سا مسلمان کریں گے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی یہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے کو منع فرمایا ہے؟ کون سا مسلمان کریں گے جو اپنے بھائیوں کو غذاؤں میں ملاوٹ کر کے مسلسل سلو پائزنگ کر رہا ہے اور اس کی زندگی سے کھیل رہا ہے؟ آپ مجھے کون سا مسلمان کریں گے؟ وہ مسلمان جو مساجد میں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں سوائے شرمندگی کی بتائیے اور کیا چیز حاصل ہوگی؟ اس کی انگریز کی یہ بات سن کر میں کوئی بھی جواب نہیں دے سکا سوائے افسوس کی اور شرمندگی کی۔ کوئی بھی مسلمان جب اسلام کی دعوت دیتا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے اگر کردار نہیں ہے تو کس بات کی دعوت دے سکتا ہے؟ سوائے ندامت اور شرمندگی کے اسے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربان ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس کی مثال اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، ہمارے دلوں میں توحید کی روشنی نہ ہو، تو ہم اتنی دور دراز سے سفر کر کے یہاں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر اللہ کی دی ہوئی توفیق موجود ہے۔ کام صرف اتنا سا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہم اس کی نقل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے مبارک دن ہم سب لوگ اس بات کا عہد کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور نبوت کے انوار سے اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو، اپنی روح کو منور کریں گے۔ اس مجلس کی مناسبت سے، میلاد النبی کی مناسبت سے روحانی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں جو کچھ آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ کا رسول مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ابھی میں نے آپ کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی جو عالم اسلام میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد ہے، اور ہر مسلمان مرد اور عورت نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اس کو پھر اپنے ذہن میں دہرائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد مانے تعریف، للہ مانے اللہ کے لیے، رب مانے رب، اور عالمین عالم کی جمع۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اب اس میں جو بات اس وقت تشریح طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ اللہ سے مراد پیدا کرنے والا، اللہ سے مراد خالق، اللہ سے مراد بے شمار مخلوقات کا پیدا کرنے والا خالق۔ رب سے مراد مخلوق کو پیدا کر کے اس کو زندہ رکھنے کے لیے مخلوق کی ضروریات کا کفالت کرنے والا، یعنی مخلوق کو زندگی میں جو کچھ استعمال کرنا ہے یا مخلوق کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا انتظام کرنے والا۔ رب سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے، مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے، مخلوق کو جوان کرنے کے لیے، مخلوق کی نسل چلانے کے لیے، مخلوق کو بوڑھا کرنے کے لیے، مخلوق کو اس دنیا میں رکھنے کے بعد دوسری دنیا میں منتقل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو فراہم کرنے والا رب۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ رب پیدا کرنے کے بعد مخلوق کی زندگی کے وسائل فراہم کرنے والا۔ دوسری بات جو بہت زیادہ غور طلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے، یعنی اللہ رب العالم نہیں ہے۔ جیسے ہماری ایک دنیا ہے، اس دنیا کو ہم ایک عالم کہتے ہیں، عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، عالم تخلیق بھی کہتے ہیں، عالم دنیا بھی کہتے ہیں، عالم وسائل بھی کہتے ہیں،
عالم حساب و کتاب بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رب العالم نہیں ہے، رب العالمین ہے. اس آیت کے پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، اس میں تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار عالمین ہیں. یہ ہماری ایک ہی دنیا نہیں ہے، اس دنیا کی طرح اور بے شمار دنیا ہے. رب العالمین. تیسری بات جو بہت زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے. اللہ تعالی رب المسلمین اس معنی کر تو ہیں کہ عالمین میں مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رب المسلمین، رب المنافقین، رب المشرکین، رب الکافرین نہیں ہے، رب العالمین ہے. اور کسی عالم کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہوں جو انسانی شماریات سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی اللہ وہ ذات اکبر ہے، وہ ذات قادر مطلق ہے جو ایک دنیا کے لیے نہیں، ایک دنیا کی یا ایک عالم کے لیے نہیں، بلکہ اربوں خربوں دنیاؤں کے لیے وسائل فراہم کرنے والا ہے. اربوں خربوں دنیا کو بناتا بھی ہے اور اربوں خربوں دنیا کو زندہ رہنے کے لیے وسائل بھی فراہم کرتا ہے. یہ مختصر سی اس کی ترجمہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے. خالق کائنات، خالق کائنات کی صفات کیا ہے؟ خالق کائنات کی صفات یہ ہیں کہ جب وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو مخلوق کی ضروریات کی کفالت بھی کرتا ہے، اور مخلوق کی ضروریات کی کفالت اس وقت ممکن ہے کہ جب مخلوق کی زندگی میں کام آنے والی ہر شے مخلوق کے لیے پہلے سے موجود ہو. پھر اس کو دوبارہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے تاکہ عالمین ان وسائل کو استعمال کر کے پیدا بھی ہوں، جوان بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں اور مر بھی ہوں. اب انسانی ضروریات میں ہم سمٹ آتے ہیں. مخلوق تو بہت بڑی اللہ کی. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق عالمین میں تقریباً 11,500 مخلوق ہیں. 11,500 مخلوق ہیں. ان کے پرندے ہیں، چرندے ہیں، چوپائے ہیں، سمندر کے اندر کی مخلوق ہے، اشجار ہیں، درخت ہیں، معدنیات ہیں، پہاڑ ہیں. تو ان کی اگر نوعی اعتبار سے ان کی تعداد کو شمار کیا جائے تو تقریباً 11,500 ہے. ہم سمٹ کر اپنی ایک مخلوق کے اوپر آتے ہیں، یعنی انسان کے اوپر تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کا کس طرح رب ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا اور پیدائش کے بعد کس طرح انسان کی زندگی قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل بنائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی ہم لوگ موجود ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ہماری پیدائش اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارے والدین نہ ہوں.
والدین کے بارے میں جب بھی ہم فکر کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ہماری اماں کو ہمارے ابا کو اللہ نے پیدا کیا، ہم نے نہیں بنایا۔ اگر میری ماں نہ ہوتی، میرا باپ نہ ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ یعنی انسان کی پیدائش کے لیے پہلا وسیلہ والدین بنے، اور ان والدین کی تخلیق میں نہ والدین کا کوئی عمل دخل ہے ذاتی، اور نہ کسی اولاد کا کوئی عمل دخل ہے۔ والدین کو اللہ نے اولاد کے لیے وسیلہ بنایا۔ اب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا، جو بھی اس کا پروسیس ہو، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ تک اس انسان کی پرورش کی، یعنی ماں کے پیٹ میں اس بچے کو خورد و نوش کے لیے، نشو و نما کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں فراہم کی۔ جس صفت رحیمی سے یہ خورد و نوش کا انتظام ہوا، اس کو روحانیت میں رب نے ماں کے پیٹ میں بچے کو وہ تمام غذائیں فراہم کی جن غذاؤں کو استعمال کر کے اس کے اندر توانائی پیدا ہوئی، شکل و صورت بنی، اور جیتی جاتی ایک تصویر اس دنیا میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کیسی پاک ذات ہے وہ جو ماں کے پیٹ میں تصویر کشی کر کے خوبصورت تصویر اس دنیا میں بھی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اب وہ بچہ پیدا ہوا، بچہ جب پیدا ہوا تو بچے کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز خود نہیں بنانی پڑی۔ پیدائش سے پہلے اس کے دودھ کا انتظام ہو گیا، پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے زمین موجود تھی، پیدائش سے پہلے ہوا بھی موجود تھی، پیدائش سے پہلے پانی بھی موجود تھا، پیدائش سے پہلے ہر وہ چیز مہیا تھی جس کی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد میرا بڑا ہوا، اس کے لیے جب وہ بڑا ہوا تو اس کے لیے پہلے سے گندم موجود تھا تاکہ وہ روٹی کھا سکے، گوشت موجود تھا تاکہ وہ گوشت کھا سکے۔ تعلیمی سلسلہ شروع ہوا، پہلے سے اسکول بھی موجود تھے، اساتذہ بھی موجود تھے۔ یعنی پیدائش کے بعد سے مرتے دم تک انسان جو کچھ بھی استعمال کرتا ہے وہ پہلے سے موجود تھا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان نے پیدا ہونے کے بعد اپنے لیے بنائی ہو، استعمال تو کی اس نے نہ کرتا۔ اب کیا صورت سامنے آئی؟ صورت یہ سامنے آئی کہ اللہ خالق کائنات ہے، عالمین کے لیے اس نے وسائل فراہم کیے صفت ربوبیت سے۔ وسائل فراہم ہو گئے، بن گئے، مخلوق بھی بن گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وسائل کی تقسیم زیر بحث ہے کہ وسائل کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ مخلوق کے لیے راحت و عافیت بن جائے، مخلوق کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔
مخلوق کو آرام و آسائش مہیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رحمت کے ساتھ ان وسائل کو تقسیم کیا جائے۔ اب وسائل کی تقسیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو وسائل تقسیم کرنے والا ہے وہ بھی ان وسائل کو استعمال کرتا ہو، وہ وسائل کے استعمال کا حاجت مند ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب العالمین نے جب یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کے لیے وسائل پیدا کر دیے، اب رب کائنات نے یہ چاہا کہ وسائل کو تقسیم کرنے والی ہستی مخلوق میں سے منتخب ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، نہ وہ کھاتی ہے، نہ وہ پیتی ہے، نہ اسے گھر کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مخلوق میں سے ایک فرد کا انتخاب کیا اور اس فرد کو اپنا محبوب اور دوست بنایا، اور اس دوست سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں میرے لیے، مجھ اللہ کے لیے جو عالمین کو پیدا کر کے عالمین کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا کر فرمایا کہ میں نے کائنات بنا دی، مخلوق بنا دی، مخلوق کے لیے وسائل پیدا کر دیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور تجھے رحمت کے ساتھ وسائل کو تقسیم کرنے کے لیے عالمین میں منتخب فرما دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے مخلوق بنائی، وسائل پیدا کیے، اور تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو رحمت کے ساتھ عالمین میں وسائل کو تقسیم کر۔ کائنات میں دو ہستیاں زیر بحث آئی، ایک پیدا کرنے والے اور ایک مخلوق کو پیدا شدہ وسائل تقسیم کرنے والے ہستی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے تاکہ تیری ذات سے پوری کائنات فیڈ ہوتی رہے۔ حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر پوچھی کہ سب اللہ تعالیٰ اپنے لیے رب العالمین فرماتا ہے، اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین فرماتا ہے، تو رب العالمین اور رحمت للعالمین میں کیا فرق ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں وہ جگہ عطا فرمائی کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ
کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ صورتحال یوں بنی کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے، اللہ تعالی کی تجلیات اور انوار اتنے شدید الاثر ہیں کہ اللہ تعالی کی تجلی کو کائنات کا کوئی فرد، کائنات کی کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے کہ تو پر اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات و انوار کے نزول کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا۔ اللہ تعالیٰ جب کائنات کے لیے کوئی حکم صادر فرماتے ہیں، جب کن فرماتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت اور سکت عطا فرمائی کہ انوار اور تجلیات کا پہلا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی تیزی، اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کی ربوبیت کہ جو انوار ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبول فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ عمر صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین اللہ نے فرما دیا ہے، وہ جلال رحمت میں تبدیل ہو کر تمام عالمین میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی عظمت کائنات میں دوسری کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔ اب پھر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اللہ کی، جو عالمین کو پالنے والا۔ پالنے والا کون ہوگا؟ جو زندگی کی تمام آسائشیں فراہم کر دے گا وہی پالے گا، اور عالمین کو پالنے کے لیے وسائل پیدا کرنے والا ہے، اور ان وسائل کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرما لیا۔ یہی وجہ کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر پیغمبر نے یہ بات ضرور فرمائی کہ ہمارے بعد ایک اور نجات دہندہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انہوں نے فرمایا میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہی بات کہہ رہا ہوں، اسی بات کا اعلان کر رہا ہوں جو میرے بھائی پیغمبر تم لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی دہرایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر دین کی تکمیل کر دی ہے، اور جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ آپ کے اوپر پوری کر دی گئی، اور اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ہم مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کتنی خوش نصیب قوم ہے، ہمیں وہ
اب آپ غور فرمائیں کہ ہم مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کتنی خوش نصیب قوم ہے. ہمیں وہ دور ملا جو دور اللہ کے بعد کی بڑی ہستی کا دور ہے، اور ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم اس رسول کی امت ہیں جس رسول کی وجہ سے سارے عالمین فیڈ ہو رہے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صفات ہمیں حاصل ہیں؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی بندہ رب تو ہو نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان عالمین کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہر مسلمان چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ رکھتا ہے، روحانی رشتہ رکھتا ہے، جسمانی رشتہ رکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ صفات منتقل ہو جاتی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، اسی طرح ہر مسلمان پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا ہے، چلتا پھرتا کردار ہے. یہاں صورت حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کافرین کے لیے رحمت بنایا تاکہ ہم ان کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئیں کہ وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں. اس کا الٹ یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کے لیے زحمت بن گئے، رحمت کی بجائے مسلمانوں کے لیے آپس میں زحمت. آپ یہ غور فرمائیں، رحمت للعالمین اور رب العالمین میں کہیں کسی صورت سے کوئی تفرقے کی بات آتی ہے؟ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہے تو وہ کافروں کے لیے رحمت نہیں ہے کیا؟ عالمین سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت للمسلمین تو نہیں فرمایا، اپنے رب العالمین فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کافر کو کافر نہ کہو، اس لیے کہ جس وقت تم کافر کہہ رہے ہو سکتا ہے اس وقت وہ مسلمان ہو گیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے کافروں کے حقوق متعین کیے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سبھی ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین میں سب کچھ. اب آپ یہ کہیں گے پھر مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوا؟ بھائی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، تو اسلام میں اور کفر میں کیا فرق ہوا؟ اسلام میں اور کفر میں یہ فرق ہوا کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو رحمت للعالمین کی صفت رحمت منتقل، کافرین کو صفت رحمت منتقل نہیں ہوتی. جب صفت رحمت منتقل ہو گئی اور مسلمان
اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحمت نہیں رہا تو اس کو سوائے محرومی کے، سوائے بدنصیبی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ رب العالمین پر پھر آپ غور فرمائیں، رب العالمین سے مراد یہ ہے کہ وسائل پیدا کر کے مخلوق کو وسائل دینے والا یا دلوانے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وسائل آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یا کوئی ملکیت کا کوئی تصور ابھرتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ بیوی آپ کی ملکیت ہے؟ ملکیت ہے بھائی؟ اگر ملکیت ہے تو جو آپ اس کو مرنے سے کیوں نہیں بچا لیتے بھائی؟ آپ کی ملکیت ہے، آپ اسے نہ مرنے دیں۔ شوہر ملکیت ہے، پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ اگر بیوی پیدا ہی نہ کرے، شوہر پیدا ہی نہ کرے، اولاد پیدا ہی نہ کرے، ملکیت کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں، کوئی آپ کی ملکیت میں تصرف نہ کر سکے، آپ سے چھین نہ سکے۔ تو پوری زندگی کے وسائل کے بارے میں جب آپ غور کریں گے تو یہاں کوئی چیز بھی آپ کی ملکیت نہیں ہے، جانی ملکیت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ زمین جس پر آپ گھر بناتے ہیں کیا آپ کی ملکیت ہے؟ آپس میں آپ کاروبار کر کے اسے خرید لیتے ہیں، ملکیت تو نہیں ہے۔ پانی آپ کی ملکیت ہے، آسمان آپ کی ملکیت ہے، چاند سورج آپ کی ملکیت ہے، یہ چوپائے جن کا اللہ تعالیٰ دودھ پلاتا ہے وہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ جو گوبر کے بیج میں سے نکال کر تمہیں دودھ پلاتا ہے، کیا وہ چوپائے آپ کی ملکیت ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خود اپنی ملکیت ہے۔ ہر چیز آپ کو مانگی ہوئی دی گئی ہے۔ ماں مانگے تانگے کی، باپ مانگے تانگے کا، اولاد مانگے تانگے کا، جب تک اللہ چاہے آپ کو آپ کے پاس رکھے گا، جب دل چاہے بلا لے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہوا بتائیے آپ کا کیا تصرف ہوا؟ سانس وسائل بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کر دیا۔ روحانی نقطۂ نظر سے یہ بات آپ لوگ بہت غور سے سنیں اور اس کو پلے باندھ کے جائیں۔ روحانی نقطۂ نظر سے جو خرابی کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ میری کوئی ملکیت ہے۔ ملکیت کے تصور نے انسان کو برباد کر دیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ملکیت نہیں۔ آپ مجھے بہترین گھڑی دیتے ہیں استعمال کے لیے کہ بھئی یہ آپ استعمال کریں، جب میں چاہوں گا لے لوں گا، پھر آپ اس سے مانگتے ہیں وہ گھڑی۔ بتائیے کیا وہ گھڑی دینے میں مجھے کوئی تکلیف ہوگی؟ لیکن اگر وہ اپنے پیسے سے خرید کے ہاتھ میں باندھ لوں اور یہ تصور کروں کہ یہ میری ملکیت ہے، مجھ سے کوئی چھین کے تو دکھا دے وہ گھڑی۔ اگر مسلمان کے اندر یقین مستحکم ہو جائے کہ اس دنیا میں اس دنیا میں پوری کائنات میں میری کوئی ملکیت نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی استعمال کر رہا ہوں، تو ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا کردار بن جائے گا۔ حضور خندر بابا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ عام انسانوں میں اور پیغمبروں میں یہ فرق ہے کہ عام انسان اپنی ذات میں سوچتا ہے اور پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ اللہ سوچتے ہیں۔
ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری کوئی چیز نہیں ہے. ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، غور نہیں پڑھتے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. جن لوگوں کو وہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں جو علوم روحانی علوم ہیں، جو علوم الہی علوم ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے، کل من عند ربنا، یا ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی بنائی، ہمیں صرف استعمال کرنے کے لیے عارضی طور پر عطا کی گئی. اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد عطا فرماتے ہیں. اگر انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ کے دیے ہوئے کھلونے اللہ نے یہ ہمیں اس لیے عنایت کیے ہیں کہ ہم ان سے دل بہلائیں، اللہ نے یہ کھلونے ہمیں اس لیے دیے ہم ان کی تعلیم و تربیت کر کے ایک اچھا انسان بنا دیں، اولاد کی ساری پرورش اللہ کے لیے ہو جائے گی. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. میں نے حضور خدمت بابا سے پوچھا کہ صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال و اولاد فتنہ ہے، تو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، کیا ضرورت ہے اولاد کی، کیا ضرورت ہے مال اسباب کی، کیا ضرورت ہے گھر بنانے کی، کیا ضرورت ہے کاروبار کی. حضور نے فرمایا آگے بھی پڑھو واللہ عندہ اجر عظیم. اگر مال اور اولاد کے بارے میں آپ کا یہ تصور ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے تو اس سے بڑا اجر. ہم اولاد کو ملکیت تصور کرتے ہیں، اس لیے اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے. بیوی شوہر کو اپنی ملکیت تصور کرتی ہے، اس لیے شوہر بیوی کے لیے فتنہ بن گیا ہے. شوہر بیوی کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے، اس لیے اس کے نخرے نہیں لیے جاتے. ملکیت کا تصور رب العالمین کے سراسر خلاف ہے. کوئی چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی ملکیت ہے تو وہ آپ سے چھن کیوں جاتی ہے؟ آپ تو اپنی ملکیت نہیں. کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا، ہر بندہ مر جاتا ہے. اگر آپ اپنی ملکیت ہے تو آپ مر کیوں جاتے ہیں؟ رب العالمین کا مطلب یہ کہ جو کچھ تمہیں یہاں وسائل مہیا ہیں وہ تمہیں استعمال کرنے کے لیے عارضی طور پر دیے گئے ہیں. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ یہ دنیا ایک امتحان کا ہے، ایک سرائے ہے، ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے تو جانے ہی جانے گا. تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد، الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے معنی پر غور کرنے کے بعد ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں انسان کی ملکیت نہیں ہے. ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت اس کو ایک معین مدت اس کو استعمال کرنے کا حق دیا ہے. مستقر و متاع الی حین، کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں ایک تھوڑے سے وقت کے لیے بھیج دیا ہے اور پھر تمہیں یہاں سے واپس جانا. اب کیا بات سمجھ میں آئی؟ فساد کی جڑ کیا ہوئی؟ زور سے بولے، سب بولے. آپ کی کوئی ملکیت ہے لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. میرا گھر، میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ، میرا ٹکا. کہ یہ ملکیت کا جو تصور ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بربادی کا باعث ہے.
لیکن آپ یہ بھی نہیں سمجھیے کہ ملکیت کا تصور ختم ہونے کے بعد آپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو سینے پر لٹاتے ہیں اور آپ کے اندر اس بچے کی لہریں منتقل ہوتی ہیں، آپ کو کرنٹ لگتا ہے، تو کرنٹ جب ملکیت کا تصور ہوتا ہے تب بھی آپ اپنے اندر کرنٹ محسوس کریں گے۔ اور جب آپ اس بچے کو اپنے سینے پہ اس لیے لٹاتے ہیں کہ وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے آپ کو خوش رہنے کے لیے دی ہے، تب بھی آپ کے اندر کرنٹ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اللہ کی ملکیت کے تصور سے بچے کو پیار کریں تو آپ کو لذت نہیں ملے گی، زیادہ ملے گی، زیادہ اس لیے ملے گی کہ اس پیار میں اللہ شریک ہو گیا۔ انبیاء کیا اللہ سوچتے ہیں، زور سے بولے، انبیاء کیا اللہ سوچتے ہیں، ہر سوچ میں پہلے اللہ آ جاتا ہے پھر وہ شے آتی ہے۔ اور اسی طرز فکر کو راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ 82 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ کیا کوئی آدمی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ 82 سال کی عمر میں اولاد سے کتنا تعلق، کتنی محبت ہوگی؟ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بیٹے کی محبت غالب آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذبح کر۔ ابراہیم خلیل اللہ کے ذہن میں اگر بیٹے کے لیے ملکیت کا تصور ہوتا تو ذبح نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر۔ ابراہیم خلیل اللہ چونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ بیٹا میرا ملک نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ جو کہہ رہا ہے مجھے کرنا چاہیے، انہوں نے چھری رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازش و اکرام کیا، اس کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی ملکیت نہیں بنایا۔ جتنے بھی پیغمبران علیہ السلام گزرے ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک جس کو چاہے ملک دے دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، بیدک الخیر، ہر کام اس کا خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، قادر مطلق ہے ہر شے پر، جس پہ چاہے تصرف کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ سارے مخالف ہو گئے، رشتہ دار مخالف ہو گئے، شہر والے مخالف ہو گئے، بائیکاٹ کر دیا۔ پیسے بھی پاس موجود ہیں، حضرت بی بی خدیجہ بیمار ہو جاتی ہیں، دوا نہیں لانے دی، حضرت بی بی خدیجہ بغیر دوا کے انتقال فرما گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرف شکایت نہیں کی اللہ کی طرف سے۔ تو امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام پیغمبران کرام کی یہ طرز فکر اگر پیدا ہو جائے، پیدا تو ہوئی بھی، اگر متحرک ہو جائے کہ یہاں ہماری کوئی ملک نہیں ہے، ہم ہر چیز کو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، صراط مستقیم پر کامزن ہو جائیں گے۔
اب اس میں ایک شبہ بھی ہے، شبہ یہ ہے کہ صاحب جب ملکیت تھی اللہ کی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے فیکٹریاں بنائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کارخانے لگائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دکانیں کھولیں؟ وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رب العالمین کے جو سسٹم بنایا ہے دنیا کو چلانے کا، وہ سسٹم یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق متحرک رہے، اللہ کی مخلوق ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر کارخانے بند ہو جائیں، کارخانے بند ہو جائیں، کتنے لوگ بیکار ہو جائیں گے معاشی اعتبار سے۔ تو آپ اچھا کپڑا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، آپ اس لیے نہ پہنے کہ اس میں فخر و مباحات ہے، آپ اس لیے پہنے کہ اگر ہم اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، مزدور بیکار ہو جائے گا، خاندان بھوکے مر جائیں گے۔ اب آپ کا کپڑا پہننا اللہ کے لیے ہو گیا، اس لیے آپ کپڑا فخر و مباحات کے لیے نہیں پہن رہے، اس لیے پہن رہے کہ اللہ کی مخلوق کو روزی ملے، اللہ کی مخلوق کو روزی فراہم ہو۔ آپ گھر بنائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اچھا گھر بنائیں۔ گھر بنانے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گھر بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جی فیکٹریاں چلتی ہیں، سیمنٹ کی فیکٹری چلتی ہے، لکڑی کا کام لوگ کرتے ہیں، راج مزدور کام کرتے ہیں، ٹائل لگتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو غور کریں، ایک بجلی کا کام لے لیجیے آپ، بجلی کے کام سے لاکھوں لاکھوں آدمی میں وابستہ، ان کو روزی۔ تو آپ کاروبار اس لیے کریں کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور اللہ کی مخلوق آپ بھی ہیں، آپ کی بیگم بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، اور آپ کے والدین بھی ہیں۔ بات صرف طرز فکر کی ہے۔ اگر طرز فکر انبیاء کی ہے تو آپ کا ہر عمل اللہ کا، اور اگر طرز فکر میں انبیاء کی طرز فکر شامل نہیں ہے تو ہر طرز فکر ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعے کے بعد یہ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور پاک رحمت للعالمین نے ان کے سارے ماننے والے لوگوں کو حضور کی رحمت کی نسبت منتقل ہوئی ہے۔ جب انسان کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اس کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، اور اسوہ حسنہ کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیئر آف اللہ سمجھتے ہیں، ہر چیز میں پہلے اللہ پھر وہ شے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسا مشکل مرحلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کی پریکٹس نہ کر سکیں۔ ہر اچھی چیز پر آپ شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ شکر کرے۔
تو شکر سے مراد یہ نہیں ہے وہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حکمت دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں لقمان نے حکمت کو اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کیا، اللہ کی مخلوق کو حکمت سے فائدہ پہنچایا۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اسے استعمال کرے، انشکر اللہ، استعمال کرے، اور ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ نے مجھے حکمت اس لیے دی ہے تاکہ میں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ شکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ شکر سے مراد یہ کہ جو شے اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے آپ اسے خوش ہو کر استعمال کریں، اور ذہن میں آپ کی یہ بات ہو کہ اللہ نے مجھے عطا کی۔ انشکر اللہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو استعمال کرتے خوش ہوتے اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس نعمت کا انہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ومن یکفر، اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں وہ کفران نعمت کرتے ہیں اور ان کی وہ سزا کے مستحق ہیں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے پانی کو ایک گھونٹ پیے، آپ کو مسرت ہو، آپ کی پیاس بجھے، آپ کی آنکھیں شراب ہو، آپ کے اندر ٹھنڈک کا احساس ہو، اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیسے ٹھنڈا پانی بنایا، تو کیا آپ کی سیرابی ختم ہو جائے گی؟ شکر یہ سوچ لیں۔ آپ اچھا کھانا کھاتے، روکھی سوکھی کھاتے، اللہ کا شکر ادا کریں، کیا اس سے اللہ میاں کا نعوذ باللہ پیٹ بھر جائے گا؟ پیٹ تو آپ ہی کا بھرے گا۔ آپ شادی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تسکین فراہم کرتا ہے، تو اگر آپ یہ سوچ لیں گے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، کیا سارے عالم میں شادیاں کامیاب نہیں ہو جائیں گی؟ اگر ہر بیوی ہر شوہر یہ سوچ لے کہ یہ میرا شوہر مجھے اللہ نے دیا ہے، جیسا بھی کالا ہے گورا ہے، اور ہر شوہر یہ سوچ لے یہ اللہ کی بیوی ہے، وہ گھر کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ لیکن آدمی اس طرح نہیں سوچتا۔ آدمی چونکہ ملکیت کا تصور لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے، جہاں ملکیت کا تصور آئے گا وہاں ہمیشہ اقتدار زیر بحث ہو جائے گا۔ ملکیت کا مطلب یہ کہ آدمی اقتدار میں آ کر اس سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے۔ بیوی شوہر پہ اقتدار کر کے اپنی بات بنوانا چاہتی ہے، شوہر بیوی سے اپنی بات بنوانا چاہتا ہے، بچے والدین سے اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں، والدین بچوں سے اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں، تو یہ اقتدار کیسے چلے گا؟ لیکن اگر اقتدار کی خواہش کے بغیر اللہ کی ملکیت تصور کر لیا جائے تو ہر آدمی بیلنس ہو جائے، ہر آدمی کے اندر طرز فکر انبیاء کی منتخب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ چونکہ مجھے 9 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا، 15 منٹ زیادہ ہو گئے، اس لیے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری عاقبت درست کرے، آپ کی دنیا و عاقبت درست کرے، ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے، ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر عطا فرمائے، ہمیں سوچ بچار و تفکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں تفرقوں سے محفوظ فرمائے،
اس لیے کہ مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں تفرقے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک وہاں میں سے سوال ہوا یورپ میں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ اسلام میں 72 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث ہے کہ جو بات میرے سے منسوخ کی جائے اور وہ قرآن سے ثابت نہ ہو وہ میری بات نہیں، اسے چھوڑ دیا جائے۔ قرآن پاک کی آیت سب کو یاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ امت مسلمہ کا انتشار، امت مسلمہ کی زبونحالی، امت مسلمہ کی بربادی، ہلاکت، بے عزتی صرف اس بنیاد پر ہے کہ غیر مسلموں نے، اسلام کے دشمنوں نے سازشوں کے ذریعے اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور ایسی دراریں ڈال دی ہیں جن دراروں میں تقسیم ہو کر انسان تفرقوں میں بٹ گیا ہے۔ میرا تجربہ، میری چھوٹی سی عقل جو 72 سال کی عمر میں مجھے حاصل ہوئی، مجھے یہ بتاتی ہے کہ اگر اسلام کے اندر سے انتشار ختم نہیں ہوا، اگر اسلام میں تفرقے مزید بڑھتے چلے گئے اور متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑا تو یہ قوم ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کا کوئی نام لیوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم، جب کوئی قوم اپنی بربادی چاہتی ہے تو اللہ اسے بھی مضبوط کرتا ہے، اور جب کوئی قوم اپنا عروج چاہتی ہے اللہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ان دونوں باتوں سے بے نیاز ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ آج کی نشست میں یہ طے کر کے اٹھے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔